بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایت نمبر 128 ہے جی سورہ النساء۔ ادھر تلاوت اور ترجمہ ہو چکا، اس کی تفہیم باقی ہے۔ 128 ایت کی ویسے علاج کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے اصل استثناء کا جواب شروع ہوتا ہے، جہاں سے اصل استثناء کا جواب شروع ہوتا ہے، اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھا، اور ان کثیر التعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے۔ سورہ نساء کے ابتدائی آیات میں نازل ہوئی تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہوئیں۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ ایک جگہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک محدود کر دی گئی۔ دوسری جگہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل یعنی مساویانہ برتاؤ کو شرط قرار دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہو یا دائم المرض ہے یا طلق زنوش ہو کے قابل نہیں رہی اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے، تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اور اگر وہ ایسا کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر دے؟ کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اس باب کو خود محسوس کرتی ہو اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل میں اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق قابل برداشت تک گھٹا دینا چاہے، جہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کی جذبہ فیاضی سے اپیل کی ہے، جس طرح بالعموم ایسے معاملات میں اس کا قاعدہ ہے۔ اس نے مرد کو ترغیب دی ہے کہ وہ بے رغبتی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو برسوں اس کے رفیق زندگی رہی ہے، اور اس خدا سے ڈرے جو اگر کسی انسان کی خامیوں کے سبب سے اپنی نظر التفات اس سے پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی کرنے پر اتر آئے تو پھر اس کا دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن پاک پڑھا حاضر مہدوں اور جن مسلمانوں نے سنے سارے نوں عطا فرمائی، اور ہمیشہ مرزا نے قرآن پاک ترجمے نال پڑھن اس ਨੂੰ سمجھਣ ਦੀ اور اس 'ਤੇ عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما، اور ہمیشہ مرزا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ذریعے اس قرآن پاک کی وساطت نال ساری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔